کہ ایک مرتبہ، کیونکہ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے ساس اور بہو کے معاملات ہماری سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور اب تو کیا بات ہے، ڈراموں کے ذریعے بھی یہی تربیت ہو رہی ہے معاشرے میں، ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہی تربیت ہو رہی ہے کہ کسی طور ساس نے بہو کو نہیں چھوڑنا ہے اور بہو نے ساس کو ہر حال میں نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ تو اگر ایسی کوئی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر مرد کا فریضہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسی لڑائی ہے کہ جو میں کہوں گا کہ دنیا کی بڑی بڑی جنگوں اور بڑی بڑی لڑائیوں کا کوئی نہ کوئی فیصلہ نکل آتا ہے، ان گھریلو لڑائیوں کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بطور کلی اخلاقیات کے موضوع کی کمی ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں۔ پھر تحمل بھی نہیں ہے نا جی، تو وہ تحمل اخلاق سے ہی پیدا ہونا چاہیے۔ ہمارا ممبر، ہماری مسجد اور محرم السفر کے ایام یا جس طرح ہے، یہ بہترین ایک ہمارے لیے پلیٹ فارم ہے جہاں سے یہ چیزیں بیان ہوں۔ مثلا فردی طور پر جو اخلاقیات کی بحث ہے وہ بیان ہو، اجتماعی اخلاقیات کی بحث ہو، گھریلو، بچوں کے والدین، والدین کے بچوں، میاں بیوی کے درمیان، دوستوں کے درمیان، ہمسایوں کے درمیان، اس کی شدت سے ضرورت ہے۔ چونکہ ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا، یہ احکام بیان نہیں ہوتے، یہ اخلاقی نکات بیان نہیں ہوتے، ہر شخص یہ سمجھتا ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے بس وہ حق ہے۔ اصل میں وہ دوسرے فرد کے حوالے سے حق و باطل کے معیار کو کھو بیٹھتا ہے یا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ مثلا گھر میں بیوی جو ہے، ساس اس کے مد مقابل کیا حقوق رکھتی ہے، کیا فرائض رکھتی ہے، اسے آگاہ ہونا چاہیے، اور ایک خاتون کو اپنے شوہر کی والدہ کے حوالے سے جو احترام یا جو حقوق ہیں اس سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ دونوں کو آگاہی نہیں ہوتی، دونوں کو اپنی اپنی جگہ، اپنی جائگہ، اپنے مقام اور اس کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، اور دوسرے کے مقام پر تجاوز نہیں کرنا، دوسرے کے حق میں ظلم نہیں کرنا۔ چونکہ یہ چیز بیان نہیں ہوتی، نتیجتاً وہ ایک دوسرے کے کاموں میں دخل دیتی ہیں اور ایک لڑائی کی شکل اختیار کر لیتی ہے بات۔ اب یہاں مرد کا جو ہے وہ وظیفہ کیا ہے؟ میں یہاں سادے سے انداز سے جو پہلی بات کہوں گا وہ یہ کہوں گا کہ مرد جو ہے وہ لڑائی کو اس سے پہلے کہ غصے میں آئے اور خام خواہ ایک طرف کی سائیڈ لے، وہ دونوں کی باتوں کو تحمل سے سنے، علیحدہ علیحدہ دونوں کی باتوں کو تحمل سے سنے، اور اس کے بعد حق کو اور پروردگار کو اور زمانے کے ولی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کرے، اور وہ فیصلہ دونوں کو سنائے، بڑے ماں کو بڑے احترام سے سنائے، بیوی کو جو ہے وہ بھی بالآخر اس کی ہمسر ہے، اسے بھی احترام سے سنائے، بلکہ بیان کرے کہ آپ نے جو ہے اگر بیوی کی زیادتی ہے تو اسے بتائے کہ یہ آپ نے اب زیادتی کی ہے، آئندہ میں ایسی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ یعنی استاد دونوں کان، آپ فرمانے چاہ رہے ہیں کہ دونوں کان کھلے ہوئے ہونے دونوں چاہیے، کان کھلے، صرف ایک طرف کا کان کھولا نہیں ہو کہ کسی ایک ورژن کو سن کر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ جی، پہلی بات تو یہ کلیئر جی ہو گئی جی، کہ دونوں کی باتوں کو سنیں۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جس نے پہلے بتا دیا، ایک طرف کا ورژن سن کر اسی کو حق مان کے ہاں، جو دوسرے پہ چڑھائی کر دی جاتی یہ ہے۔ ایک کلی طور پر ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی خامی ہے کہ لوگ اس انداز سے ہیں اکثر کہ وہ پہلے شخص کی بات سن کر فیصلہ کر لیتے ہیں، دوسرے شخص تک نوبت نہیں آتی، بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو پھر افسوس کرتے ہیں کہ ہم اس کی بات بھی سن لیتے۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کہیں دوسرا شخص نظر آ گیا، اس نے کچھ اس انداز سے بات کی ہوتی ہے کہ وہ پچھلے والا شخص جو اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ چونکہ اعتدال نہیں ہے، افراط و تفریط کا مظاہرہ ہوتا ہے، تحمل سے دونوں طرف کی باتوں کو سنیں، سننے کے بعد بیٹھ کر ذہن میں سوچے کہ کون سی بات کس حد تک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی بھی سن لی، اور اس کے بعد جو ہے بیوی کی اگر غلطی محسوس کرتا ہے تو اسے نصیحت کرے، اسے سمجھائے کہ آپ میری بیوی ہیں لیکن وہ میری والدہ ہیں، میں آئندہ اس طرح کا دوبارہ جو ہے ان کے حق میں ظلم یا زیادتی برداشت نہیں کروں گا، اگر آپ نے دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو پھر ٹھیک ہے، میں آپ سے علیحدہ ہو جاؤں گا، چونکہ میں آپ کے حق میں بھی ظلم نہیں کرنا چاہتا، خام خواہ آپ کو مارنا بھی نہیں چاہتا یا کوئی نہیں، یا پھر آپ چلی جائیں اپنے والدین کے گھر رہیں، میں اس طرح کی دوبارہ ایک بہترین انداز ہے۔ میں یہاں چھوٹی سی ایک مثال اور بھی دیتا ہوں کہ بیوی کو 2-3 بار سمجھانے کی کوشش ہونی چاہیے، پہلی موقع دفعہ دیا جائے۔ ہاں، پہلی دفعہ یہ کہے ضرور، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ اب دوسری دفعہ کوئی خطا ہوئی ہے تو چھوڑ آئے، نہیں، پھر اسے دوبارہ ایک وارننگ دے۔ دیکھیں ہماری
شریعت نے بتایا ہے کہ اگر بیوی نافرمانی کر رہی ہے اور حق میں زیادتی کر رہی ہے تو میاں بیوی اپنے ازدواجی تعلق کو، یعنی شوہر اس کے ساتھ ازدواجی جو تعلق ہے، جو میاں بیوی کا مخصوص تعلق ہے، وہ اس سے کچھ دن چھوڑ سکتا ہے. یہ بھی اس کے حق میں بہت بڑی سزا ہوتی ہے. لیکن اگر اس کے باوجود وہ رائے راست پہ نہیں آ رہی اور بدخلق ہے اور مسلسل زیادتیاں کر رہی ہے، پھر اس کو اس کے والدین کے گھر کچھ عرصہ چھوڑے اور ان کو کہے کہ آپ اپنی بچی کو سمجھائیں. میں اسے بسانا چاہتا ہوں لیکن اس کے اندر یہ مسائل. اب جب دیکھے وہ پورا خاندان بھی اس کے ساتھ مل گیا ہے اور وہ بھی ناحق کو حق جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں، اور یہاں پھر وہ بیانی بین اللہ یہی فیصلہ کرے کہ پھر بہتر ہے کہ آئندہ دشوار اور زندگی ہو اور بچے آنے کے بعد اور معاملات بگڑتے جائیں، تو بہتر ہے کہ کچھ اور کسی اور فرد کی تلاش میں رہے اور اس فرد کو چھوڑ دے. آپ کے لیے آپ جیسا، میرے لیے میرے جیسے والی بات ہو جائے. ادھر دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والدہ جو ہیں وہ زیادتی کر رہی ہیں، وہاں اپنی والدہ کی خدمت میں بیان کرے کہ آپ ماں ہیں میری بھی اور ان کی، لیکن اس مسئلے میں آپ کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے. میں بڑا مؤدب انداز سے، چونکہ آپ میری والدہ ہیں، تو اگر یہ کام دوبارہ ہوگا تو میں مجبور ہوں اسے لے کر علیحدہ ہو جاؤں. کیونکہ اف ولا تنہر ہے نا جملہ، کیا کرے گا. میں آپ کی خدمت بھی کروں گا، آپ کے پاس بھی آؤں گا، لیکن اس کو لے کر علیحدہ ہو جاتا ہوں تاکہ یہ مسائل دوبارہ، تاکہ آپ بھی گناہ گار نہ ہوں اور مجھ سے بھی کہیں کسی کے حق میں زیادتی نہ ہو.